अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है, आपकी दुआएं हैं। आज का जो लेक्चर है हमेशा की तरह जैसा मतलब सबक हैं हमारे, हम चल रहे हैं। तो आज का सबक आपने गौर करना है कि खाना सवाल क्या होता है। देखिए, खाना सवाल, अब ये जायचे के खाने हैं। पहला खाना नंबर 1, मुद्दई। मुद्दई से क्या मुराद है? साइल, वो बंदा जो आके मुद्दा आप इसे बयान कर रहा है, मुद्दई। ओके जी। अब सारी चीजें तकसीम है। मुद्दई ने कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, तो उसका सवाल कहाँ गया? जायचे के तीसरे खाने में। उसने कहा जनाब कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। कहाँ गया उसका जायचा? जायचे के 5वें खाने में, तालीम। याद रखें, तकसीम है। मैंने जैसा पहले लेक्चर में ही कहा था कि बुनियादी तौर पे आसमान को हमने 360 दर्जात में तकसीम किया हुआ है, और जब कोई हमारे पास बंदा आता है तो हम उस तकसीम को ढूंढते हैं कि जो हमने तकसीम की आसमान की, ज़मीन कहाँ है। ये आपका पहला सवाल होता है। बच्चा पैदा हो गया, ज़मीन कहाँ है, कहाँ ज़मीन है, वहीं से उसका जायचा शुरू होगा। और आपको पता तो है फिर कि जितनी आप तहकीक करेंगे, जितनी मैंने की, जो मैं इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा, तो वो समझेंगे और आगे से आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहली बात ये है, मुद्दई यहाँ आया और उसका खाना सवाल। अगर उसने बीमारी का पूछा तो आपको याद है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि हम छठे खाने में पहुंचेंगे। उसने मध्य मुकाबल का पूछा तो हम जायचे के 7वें खाने में आएंगे। वो खुद है, उसकी बीवी है, मध्य मुकाबल। 8वां खाना, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि खाना खौफ इसे बोला जाता है। खाना खौफ, ये जो खाना खौफ है दोस्तों, 8वां खाना, ये सबसे डेंजरस है। मैं 1-2 दिनों में डेट्स पता कर लूँ तो मेरे एक दोस्त हैं, अब वो DSP हैं, वो इंस्पेक्टर होते थे। तो 2004-05 में रात के 10 बजे उनका मुझे फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, मैंने केस कैसे हल किया, और नेक्स्ट डे मैंने उनको कातिल पकड़ के दे दिया थाने में जाके कि कातिल तुम्हारा ये है। और उसी दिन कातिल गिरफ्तार हो गया। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, अखबारात में छपा, और मैं इंशाल्लाह उसकी तरह थोड़ी सी अपने दोस्त से इजाज़त ले लूँ तो क्या मैं उनका नाम बयान कर सकता हूँ या क्या करें। तो डेट्स भी शायद मुझे लेना पड़े, तो मैं आपको लेके एग्जैक्ट वाक़या बताऊंगा कि हम इस जायचे में तकसीम के ज़रिए कैसे पहुँचते हैं। तो 9वां खाना जो होगा, ये उस बंदे का रूहानियत का है, सफ़र बैरुन मुल्क। 10वां मैंने अर्ज किया कि उसका रोज़गार है, और 11वां खाना अमीर है, और 12वां हस्पताल, जेल, खुफिया दुश्मन। मेरे पास इतने जायचे रिकॉर्ड हैं, कई जायचे तो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे, हैरान कुन लोगों के जायचे। बहरहाल ये हमेशा याद रखें, जब आपके पास कोई बंदा आएगा तो हर सवाल यहीं पे मौजूद होगा। एस्ट्रोलॉजर को अपने इल्म पे अबूर होना चाहिए। आज से समझिए 2010-11 की बात है। मैं मियाँ आमिर महमूद का, मैंने जो दुनिया न्यूज़ के मालिक हैं, उनका जायचा बनाया,
اور میں نے انہیں جو پروڈکشنز کی وہ ساری پوری ہوئی. تو وہیں پہ دنیا نیوز کے آفس میں مجھے ایک صاحب ملے. تو وہ مجھے کہنے لگے جی میرے میاں صاحب نے کہا کہ ان کا ذائچہ بنائیں. میں کہا جی سوال بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ میں صدر پاکستان بن سکتا ہوں کہ نہیں. اب یہ اس نے سوال کیا. میں نے کہا کہ بیٹھے ابھی جواب دیتے ہیں. تو میں نے اس وقت کا ٹائم لکھا. بالکل نہیں میں گھبرایا, نہ میں نے اس سے اس کی ڈیٹ آف برتھ پوچھی, نہ میں نے اس کا نام پوچھا. میں نے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا کہ کدھر ہے. تو برج جوزہ طلوع ہوا اور عطارد جو تھا وہ اکیلا پھنسا ہوا تھا 12ویں خانے میں. تو بس میں نے یہ عطارد ہی لکھ کے نا, اور ذائچے میں کوئی ستارہ نہیں لکھا. میں نے اسے کہا یہ ذائچہ کہہ رہے ہیں تم 2 دفعہ بھی پیدا ہو جاؤ نا, تم کونسلر نہیں بن سکتے بیٹا, صدر مملکت بننا تو بہت دور کی بات ہے. تو میاں صاحب ہنسنے لگ گئے. اس نے کہا اور پوچھو اس سے پھر تمہیں مزہ آیا. بس تو سیریس بات کر ایک بندہ بیٹھا ہوئے. تو آسٹرالوجر کو چاہیے کبھی مراسیوں کے ساتھ نہ بیٹھے. یاد رکھیے گا آپ کی ایک عزت ہے, احترام ہے, کسی کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے اسٹرالوجی. ناٹ انٹرٹینمنٹ, یہ بڑا سیریس میٹر ہے. اس میں جو سوالات ہوں گے ان کا جواب ہوگا. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے تو سوال پوچھ میں تجھے بتاتا ہوں. نیور نیور ڈو دس. کبھی نہ زندگی میں یہ کیجیے. سیریس رہیے گا, علم کی افادیت کو سمجھیے گا. آپ ایک ایسے لوگ ہیں, ایسا علم سیکھ رہے ہیں جس میں لوگوں کو اتنے سوال نہیں آنے جتنے آپ کو جواب آنے ہیں. تو ذائچے میں, ہر ذائچے میں ان چیزوں کو آپ نے خانہ سوال کو سمجھنا ہے کدھر ہے. آپ دیکھیے اس نے کہا کہ میرا ایک بڑا بھائی ہے وہ بے روزگار ہے. کلیئر ہوئی بات. آپ نے وقتی ذائچہ بنایا, تالے سے معلوم کیا اس کا بڑا بھائی ذائچے کے 11ویں خانے میں آیا. اب فرض کیجئے 11واں خانہ جو ہے, میں فرض کر رہا ہوں سملہ ہے, تو سملہ کو آپ پہلے خانے میں لکھیں گے تو یہ اس کے پورے حالات آپ کو بتائے گا. سملہ سے انٹ ہوت, عمل, سور, جوزہ. تو جوزہ منتہی ہوا. اب عطارد آپ کو بتائے گا کہ اس کی روزگار کے کیا حالات ہیں. اس طرح ذائچے میں تقسیم کی بات ہے. اور یہ جتنی تقسیم پہ آپ غور کریں گے کہ اب دیکھیے یہ سائل خود ہے, اوکے, یہ اس کا فادر ہے, مرد کا یہ باپ ہے, اس کے باپ کا ہے, یہ اس کی ماں کا ہے. اب اس نے کہا کہ میری نانی بیمار ہے. اب اس نے کہا میری نانی بیمار ہے. کلیئر ہوئے. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مرد کے ذائچے میں چوتھا خانہ اس کی ماں کا ہے, اور ماں کے خانے میں اس کی جو ماں ہے, مطلب نانی جو ہے, وہ آپ نے ڈھونڈنی ہے. تو اس کو آپ نے پہلا خانہ قرار دیا. جب آپ اس کو پہلا خانہ قرار دیا تو اب عورت کے ذائچے میں ماں جو ہے وہ ذائچے کے 10ویں خانے میں آئے گی. تو یہ تالے جو ہوا, جو تالے ہے, یہ چوتھے خانے سے ہم نے اس کی ماں کا پہلا خانہ. اب اس کی ماں ڈھونڈنی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو یہ تالے کس کا ہوا؟ نانی. اور جب ذائچہ یہاں پہ شروع ہوا, اس نے کہا میرا دادا, میرے ابا کا ابا یہاں ہے اس کا. اب یہاں سے 10واں خانہ گنی ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہاں تک بات فالو کی آپ نے. ابا کا ابا کہاں گیا؟ ذائچے کا, کیونکہ اس کا ابا اس کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ہے یار. ابے کا ابا اس کے ذائچے کے 10ویں خانے میں. تو یہ کیا ہوا؟ تالے دادا. اور جب یہ تالے دادا ہوا تو یہ تالے دادی ہوئی. بات فالو کی آپ نے میری. جب یہ باپ ہوا, تالے باپ, تو یہ تالے ماں ہوئی. ہمیشہ ذائچے کو دیکھیے. آپ نے ذائچہ بنایا, ٹائم جو سوال ہے نا, ہمیشہ اس کو یاد رکھیں. جو اسے سوال پوچھا اس کو آپ نے سنا. سننے کے بعد آپ نے اس کا خانہ سوال ڈھونڈا, کس جگہ سے پوچھ رہا ہے. تو آپ نے ذائچہ بنایا. جب تک آپ مطلوبہ سوال کے تک نہیں جائیں گے, جڑ تک, آپ کو جواب نہیں آئے گا. تو یاد رکھیے گا, یہ تقسیم کا جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے, دوبارہ سمجھا رہا ہوں. جتنے منصوبات آپ کو آئیں گے, جتنا آپ کو ذائچہ یاد آتا جائے گا, اتنی زیادہ گرپ آپ کی بڑھے گی.
جتنی آپ کی گریپ بڑھے گی اتنا آپ کا کانفیڈنس آئے گا. غلطیاں ضرور ہوں گی. جیسے ہم اسکول میں پڑھتے تھے، استاد جی ہمیں ایک سوال دیتے تھے کہ اتنے جناب بندے آئے اور انہوں نے اتنے پیسے اکٹھے کیے، اب انہوں نے تقسیم کر دیے، تو بتائیں کس کے حصے میں کتنے پیسے آئے. تو ہم سارے پیسے اکٹھے کرتے تھے، پھر ہم بندوں کی تعداد معلوم کرتے تھے، پھر ضرب دیتے تھے، پھر جمع کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہم تقسیم کا عمل کر کے بتا دیتے تھے کہ اب ان کے حصے میں اتنے پیسے آئیں گے. اسی طرح جب بھی کوئی سائل آئے گا آپ اس کے سوال سنیں گے، سوال سننے کے بعد آپ اس کا ذائچہ بنائیں گے، ذائچہ بنا کے آپ ان کی باتیں کریں گے. تو یہ لیکچر کو غور سے سنیں. جہاں کوئی بات سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ بتانے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ.